عالمی مالیاتی تعلیم اور ذاتی سرمایہ کاری کے موضوعات پر لکھی جانے والی کتابوں میں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، اور اس کتاب کے مصنف رابرٹ کیوساکی نے اسے ایک تعلیمی تصور سے ایک وسیع کاروباری برانڈ اور عالمی مالیاتی تعلیم کے نظام میں تبدیل کیا۔ رابرٹ 8 اپریل 1947 کو امریکہ کی ریاست ہوائی کے شہر ہونولولو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک تعلیم یافتہ سرکاری افسر اور استاد تھے جو ہوائی میں محکمہ تعلیم میں کام کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ رابرٹ نے اپنی ابتدائی تعلیم ہونولولو میں حاصل کی اور بعد ازاں نیو یارک میں مرچنٹ میرین اکیڈمی سے 1969 میں گریجویشن کیا، جہاں انہوں نے میرین ٹرانسپورٹ اور کاروباری نظم و نسق کے مضامین میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے امریکہ مرچنٹ میرین میں خدمات انجام دی اور ویتنام جنگ کے دوران امریکی میرین کور کے ہیلی کاپٹر پائلٹ کے بطور پر بھی کام سر انجام دیے۔ جنگ کے بعد وہ امریکہ واپس آئے اور کارپوریٹ دنیا میں اپنا کریئر شروع کیا۔ ابتدائی طور پر انہوں نے زیروکس کمپنی میں سیلز مین کے طور پر کام کیا، جہاں انہوں نے فروخت، مارکیٹنگ اور کاروباری مذاکرات کے عملی تربیت حاصل کی۔ تاہم انہوں نے جلد ہی اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور 1970 کی دہائی کے وسط میں انہوں نے نائلون اور ویلکرو سے بنے ہوئے سرفر وائلٹ نامی پرس تیار کیے جو نوجوانوں میں مقبول ہوئے اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں فروخت کیے گئے۔ اس کاروبار نے کچھ عرصہ تک اچھی کامیابی حاصل کی، مگر بعد میں مسابقت اور مالی مسائل کی وجہ سے کمپنی بند ہو گئی۔ اس کے بعد رابرٹ نے مختلف کاروباری تجربات کیے، جن میں ٹی شرٹس اور دیگر مصنوعات کی فروخت بھی شامل تھی۔ ان تجربات کے دوران انہیں کاروباری کامیابی اور ناکامی دونوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں انہوں نے مالیاتی تعلیم اور کاروباری تربیت کے شعبے میں کام شروع کیا اور ایک تعلیمی کمپنی قائم کی جو لوگوں کو سرمایہ کاری اور کاروباری مہارت کے بارے میں تربیت دیتی تھی۔ اسی دوران انہوں نے مالیاتی تعلیم کے بارے میں اپنے نظریات کو ایک منظم شکل دینے کا فیصلہ کیا اور 1997 میں انہوں نے اپنی پہلی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ شائع کی، جس میں انہوں نے ذاتی مالیات، سرمایہ کاری اور اثاثوں کے تصور کو عام زبان میں بیان کیا۔ کتاب میں انہوں نے 2 مختلف مالیاتی سوچوں کا موازنہ پیش کیا، جنہیں انہوں نے رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کے عنوانات سے بیان کیا۔ کتاب کا بنیادی مقصد یہ بتانا تھا کہ مالیاتی تعلیم اور سرمایہ کاری کی سمجھ افراد کو معاشی طور پر زیادہ مضبوط بنا سکتی ہے۔ یہ کتاب ابتدا میں محدود پیمانے پر شائع ہوئی، مگر بعد میں اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھنے لگی۔ سن 2000 کے بعد یہ کتاب کئی سال تک مختلف عالمی بیسٹ سیلز فہرستوں میں شامل رہی، جن میں نیو یارک ٹائمز کی فہرست بھی شامل تھی۔ اس کی کامیابی کے بعد رابرٹ نے رچ ڈیڈ برانڈ کو مزید وسعت دی اور اسی عنوان کے تحت کئی مزید کتابیں شائع کی اور دیگر مالیاتی موضوعات شامل، جن میں رچ ڈیڈز گائیڈ ٹو انویسٹنگ، کیش فلو کوارڈرنٹ اور دیگر مالیاتی موضوعات شامل تھے۔ ان کتابوں کا بنیادی موضوع مالیاتی تعلیم، کاروباری ذہنیت اور سرمایہ کاری کے اصول تھے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کیش فلو نامی تعلیمی بورڈ گیم بھی متعارف کروایا، جس کا مقصد لوگوں کو مالیاتی فیصلوں اور سرمایہ کاری کے تصورات کو عالمی طور پر سمجھنا آنا چاہیے۔ اس گیم کو مالیاتی تعلیم کے پروگراموں اور تربیتی ورکشاپس میں استعمال کیا جانے لگا۔ رابرٹ نے اپنی کمپنی رچ ڈیڈ کمپنی کے ذریعے کتابوں، تعلیمی پروگرام، سیمینارز اور آن لائن کورسز کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا، جس کے ذریعے مالیاتی تعلیم کو ایک کاروباری ماڈل میں تبدیل کیا گیا۔ اس برانڈ کے تحت مختلف ممالک میں لیکچرز اور تربیتی پروگرام بھی منعقد کیے گئے، جن میں سرمایہ کاری بھی تھی، رائل اسٹیٹ اور کاروباری حکمت عملی جیسے موضوعات بھی شامل کیے گئے تھے۔ وقت کے ساتھ رچ ڈیڈ برانڈ عالمی سطح پر پہنچ گیا اور اس کی کتابیں درجنوں زبانوں میں ترجمہ ہونے لگیں۔ مالیاتی تعلیم کے میدان میں اس برانڈ نے خاص طور پر ذاتی سرمایہ کی اور کاروباری ذہنیت کے بارے میں عوام کی دلچسپی کو بڑھانے میں مدد فراہم کی۔ تاہم مالیاتی ماہرین اور تعلیمی اداروں نے اس موضوع پر مختلف آراء بھی پیش کیے اور بعض ناقدین نے اس بات پر زور دیا کہ ذاتی مالیات کے فیصلوں پر مستند مالیاتی مشورے اور تفصیلی تحقیق بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے باوجود رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کتاب اور اس کی وابستہ تعلیمی موضوع نے عام لوگوں کو مالیاتی موضوعات کے بارے میں آگاہی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ رابرٹ نے اپنے کاروباری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ اور دیگر سرمایہ کاری کے منصوبوں میں بھی حصہ لیا اور اپنی تحریروں اور لیکچرز میں ان تجربات کا ذکر بھی کیا۔ ان کی کتابوں اور پروگرامز میں مرکزی مقصد مالیاتی تعلیم عام لوگوں تک پہنچانا تھا تاکہ وہ آمدنی، اخراجات، اثاثوں اور ذمہ داریوں جیسی بنیادی تصورات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔
مجموعی طور پر رابرٹ کی سرگرمیوں اور رچ ڈیڈ برینڈ کی ترقی نے مالیاتی تعلیم کے شعبوں میں ایک نمایاں مثال قائم کی، جس میں ایک کتاب کو عالمی تعلیم اور کاروباری نظام میں تبدیل کیا گیا۔ اس عمل نے یہ ظاہر کیا کہ ذاتی مالیات اور سرمایہ کاری کے موضوعات پر لکھے جانے والی تحریریں نہ صرف عالمی مباحث بلکہ عوام کی تعلیم، کاروباری سرگرمیوں کا بھی حصہ بن سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کو جدید مالیاتی تعلیم کی تاریخ میں ایک اہم اور وسیع پیمانے پر پڑھی جانے والی کتاب کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور رابرٹ کا نام اس شعبے میں ایک معروف مصنف اور کاروباری شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔